سورۃ البقرہ کا تعارف۔ مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلی نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں رکوع اور آیات کی تعداد آپ کو بتائیں گے۔ اس سورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ 286 آیات۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس کی سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کی مناسبت سے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے فضائل۔ حدیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے صرف 5 درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ عمران بقرہ پڑھا کرو۔ جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 صاحبان ہوں یا دوڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھنے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانا ہے، حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے والے نہ تھے، اور جادوگر جو تھے وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہی نہ تھے کہ اس کے یہ جادو سے بھی پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، یعنی جس گھر میں جادو ہو تو اس میں بھی سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، اور جس گھر میں شیطان ہو وہاں بھی سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو مقصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی صرف آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگوانی مصائب سے کافی ہوگی۔ اور نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ واہ کیا کہنے ہیں! اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے، تو سورۃ البقرہ میں ہی آیت الکرسی بھی آتی ہے۔ نمبر 5، حضرت سہیل بن سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں مضامین کون سے ہیں؟ 286 آیات ہیں، تو یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی، اناج کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا،
انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں کے دھوکے دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ نمبر 1، قرآن پاک کی صداقت، حقادت، حقانیت اور اس کتاب کی ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والے اور ان کے اوصاف بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بڑی خصوصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کی اس چیز سے عاجز ہو جانے کو بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 6، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذکر کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب کا بیان ہے۔ نمبر 7، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، ذعانت، عدت، بیویوں کے ساتھ الحاح کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا۔ نمبر 8، تابوت سکینہ، طالوت و جالوت میں ہونے والے جنگ کا بیان۔ نمبر 9، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیز علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ نمبر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا بیان کیا گیا۔ اور نمبر 11، اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اس سورت کی مناسبت سورۃ البقرہ کے اپنے میں سے ماقبل سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ اور سورۃ البقرہ میں کامل ایمان والوں کے ساتھ اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں کے اوصاف، مشرکین اور نیز مشرقی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بیان کیا گیا، صراط المستقیم کو بیان کیا گیا۔